نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیانات کے سلسلہ میں آج کا بیان ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و سیادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان پورے عرب میں ممتاز اور معزز تھا۔ نظر کا لقب قریش بھی تھا اور انہی کی اولاد خاندان قریش کہلاتی تھی اور نظر سے اوپر والے کنعانی کہلاتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے بنی آدم کے بہترین طبقات بہترین قرن سے بھیجا گیا۔ بحوالہ صحیح مسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو افضل ٹھہرایا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو فضیلت بخشی اور بنی ہاشم میں سے مجھے برگزیدہ بنایا۔ بحوالہ ترمذی شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجنے کے لیے گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہ، قبیلوں میں سے سب سے اچھے قبیلے اور گھروں میں سے سب سے اچھے گھر کا انتخاب کیا۔ پس میں روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے مخلوق میں سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ کوئی پیدا کیا اور نہ پیدا ہوگا۔ نظر کے بعد فاہر اپنے وقت کے رئیس عرب تھے اور ان کا ہم اثر حسان بن عبد کلال حمیری کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جا کر ایک نیا کعبہ تعمیر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ حمیر کا لشکر لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل دور پر مقام نخلہ میں اترا، مگر فاہر اور عرب قبائل کی مزاحمت اور جنگ جوئی سے لشکر حمیر کو شکست ہوئی اور حسان گرفتار ہوا۔ 3 برس قید میں رہا، بعد میں فدیہ دے کر آزاد ہوا۔ اس واقعے سے عرب کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں پر جم گیا۔ فاہر کے بعد قصا بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ قصا نے کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور ایک کمیٹی گھر بنایا جہاں اہم مشورے اور فیصلے ہوتے تھے۔ لڑائی کے لیے جھنڈا بھی یہیں تیار ہوتا تھا۔ نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم یہیں ادا کی جاتی۔ قصا نے موسم حج میں قریش کو جمع کر کے خطاب کیا، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو اور اللہ کے گھر کے متولی ہو، حجاج اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اور اللہ کے گھر کے زائرین ہیں، اور دوسروں کی نسبت اللہ کے یہ مہمان تمہاری میزبانی کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کر دو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مختص کی جس سے ہر سال غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ قصا نے حاجیوں کے لیے حوض بنائے اور ان کو مکہ کے کنوؤں سے اونٹوں کے ذریعے پانی لا کر ایام حج میں بھرا جاتا۔ قصا نے مزدلفہ میں روشنی کا انتظام کیا تاکہ حاجیوں کو عرفات میں سے مزدلفہ نظر آ جائے۔ بیت اللہ کی متولیت قصا کے بعد عبد مناف اور پھر ہاشم کے بعد یہ ذمہ داری حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے بعد جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور بعد میں ابو طالب نے یہ ذمہ داری اپنے بھائی عباس کے حوالے کر دی اور قیادت عبد شمس کے پاس تھی۔ عبد شمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ کے بعد اس کے بیٹے حرب اور حرب کے بعد اس کے بیٹے ابو سفیان کو عطا ہوئی۔ اس لیے جنگ احد اور جنگ احزاب میں ابو سفیان ہی لشکر کفار کا قائد تھا۔ جنگ بدر کے وقت وہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ تھا، اس لیے وہ اس وقت لشکر قریش کے لیے عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس امیر الجیش تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس اپنے آبا کی پیشانیوں میں جگمگاتا رہا اور ان کو عزت بخشتا رہا۔ جو انہیں دیکھتا تھا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا،
اور قبائل عرب میں سے ان کو شادی کے پیغامات آتے، مگر انتخاب منشاء الہی کے تحت ہی ہو پاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی نسبت کی وجہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور اسی نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ سب بزرگوں کو فسق و فجور اور شراب و زنا سے محفوظ رکھا، بلکہ یہ بزرگ ان برائیوں کو روکنے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد سب موحد تھے اور دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور وہ بہت سخی اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، اور یہ سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب اور عشق عطا فرمائے، آمین۔